بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ گانوں میں جو کفریہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کی توجہ دلانی ہے۔ یاد رکھیں، گانے بازے سننا شرعی اعتبار سے یہ حرام ناجائز گناہ ہے، اس سے اجتناب کیا کریں۔ سننا ہے تو قرآن کی تلاوت سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت شریف ہے اسے آپ سماعت فرمائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے جنہیں ہمارے نعت خواں بیان کرتے ہیں تو لہٰذا وہ حمد ہم سماعت فرمائیں۔ اگر ہم نے سننا ہے تو قرآن کی تلاوت کو سنیں۔ تو گانے بازوں سے اجتناب کریں۔ بعض گانے بازوں میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کفریہ کلمات اگر نہیں ہوئے تو اس گانے کا حکم ظاہر سی بات یہی ہے کہ یہ حرام ہے، اور اگر اس میں کفریہ جملہ ہوگا اور انسان اسے ظاہر سی بات ہے سنے گا، گنگنائے گا، اسے گنگنا رہا ہے، اپنی زبان سے نکال رہا ہے، تو ایسا شخص ظاہر سی بات ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ہمارے یہ نوجوانوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ جیسے بہت سارے گانوں کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے، ایک جملہ گانوں میں استعمال کیا گیا، سیب کا موتی ہے تو یا آسمان کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر خدا کی بھول یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسیان کو منسوب کیا جا رہا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح میں آپ کے اور بھی جو گانوں میں اشعار کہے جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں۔ دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گی تیرے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پر پوجا کروں گی تیری، تو لہذا یہ جو جملہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا عزم ظاہر یہاں کیا جا رہا ہے، تو یہ جملہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے، یعنی انسان اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے تجھے اپنا خدا بنائیں گے۔ الامان والحفظ ہوتا یہ ہے کہ ان کے میوزک کی وجہ سے لوگ اسے گنگنا رہے ہوتے اور ان کلمات کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی، سامنے والا کیا جملہ کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس دور میں بھی یہ کفار کی سازش ہے کہ ایسے گانے بنائے جاتے ہیں، ایسے گانے لوگوں میں مشہور کیے جاتے ہیں، جو انسان مسلمان انہیں گنگنا رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ کلمہ کفر ہے کہ ہم کہیں اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، کہیں اللہ کو بھولنے والا کہہ رہے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غلط جملہ ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارا مسلمان سوچ بھی نہیں رہا ہوتا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی توجہ دلائیں۔ کچھ اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں گانوں کی اشعار۔ دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں پوجا کے حوالے سے ذکر ہوا کہ پوجا کروں یا سجدہ کروں، تو لہذا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ عبادت کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح اور مصرع آپ سماعت فرمائیں جس میں گانوں میں کلمہ کفر ادا کیا گیا۔ یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں، اس مصرے میں دیکھیں شاعر کہنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر گویا کہ اعتراض کر رہا ہے۔ اسی طرح کیسے کیسے کو دیا ہے، ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو اب تو چھپڑ پھاڑ مولا، اپنی جیبیں جھاڑ مولا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیبوں کا لفظ استعمال کیا، گویا کہ معاذ اللہ کا بدن ہے، پھر جیبیں بھی ہیں، جیبیں اس کی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے جس کا بدن ہوگا تو اللہ کے لیے اس شعر میں جسم ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا اور بھی گانوں کے اشعار کتابوں میں لکھے ہوئے جن میں کلمہ کفر بیان کیا ہوا ہے، تو شاید لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوں شاید ہم بھی گانوں کے سننے کے شوقین ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ ہم کتابوں سے نکال کر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں برائی سے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برائی سے، گانے کیا ہر برائی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے دل میں حضور کی محبت ہو، ہمارے لبوں پر حضور کی تعریف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو، اللہ ہمیں ایسا بنائے رکھے۔ اسی طرح دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ اب یہاں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کیا جا رہا ہے، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ الامان والحفظ
اب یہاں اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ہم اللہ کے بندے، ہماری کیا اوقات ہے ہم اللہ کے فعل پر اعتراض کریں؟ آپ اپنے آفس کے باس پر جو ہے اعتراض نہیں کر سکتے اور اس پر جو ہے اس کے سامنے جو ہے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے کائنات کو بنایا، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے، ہم پر کرم نوازیاں فرماتا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، اس خالق کائنات پر ہم اعتراض کر رہے ہیں، ہماری کیا مجال؟ یہ جو عقل ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، ہم فیصلے کرتے ہیں، یہ عقل بھی اللہ ہی نے ہمیں دی ہے، اس دی ہوئی عقل سے ہم اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ اسی طرح ایک اور مصرع آپ سماعت فرمائیں، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی؟ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ کی طرف کم کی نسبت کہ تو نے تیرے پاس مٹی کم تھی یا معاذ اللہ تو نے رشوت کھائی۔ الامان والحفیظ، یعنی یہ جملے ہم زبان سے میں آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے ادا کرنے میں بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے میرا جسم ساتھ نہیں دے رہا، مجھے ایک بے چینی بے قراری سی ہو رہی ہے۔ یہ لکھنے والے نے، یہ گنگنانے والے نے، یا ہمارے مسلمان جو ان گانوں کو سن کر گنگناتے انہیں شعور نہیں، وہ ان باتوں کو نہیں سوچتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیا نسبت کر رہے ہیں، رشوت کی نسبت کر رہے ہیں، بھولنے کی نسبت کر رہے ہیں، ظلم کی نسبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے فراغت اور مصروفیت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے فعل پر اعتراض کر رہے ہیں، تو نے دنیا کیوں بنائی؟ معاذ اللہ۔ ہوتا یہ کہ انسان انہی عشق میں اور محبوبیت میں جو ہے لگا ہوا ہوتا ہے، عشق مجازی میں، انسان ان چیزوں سے باہر نکلے، اور انسان کو اگر عشق کرنا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے کہ دنیا میں بھی ہمارے آپ کام آئے، اسی طرح آخرت میں بھی ہمیں آپ نہیں بھولیں گے، قبر میں بھی آپ ہمیں نہیں بھولیں گے، اپنی امت کی آپ شفاعت کریں گے اللہ کے حضور، آپ جو ہے ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تو یہی جو ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو ہے ہم مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، ورنہ ہمارے پاس ہے ہی کا نیکیاں، حضور کی شفاعت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کو شفاعت کی اذن عطا فرمائے گا، حضور ہماری شفاعت کریں گے، اور حضور کی شفاعت کے ذریعے ہم جنت کا داخلہ ہمیں ملے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو جو ہے یہ آگاہی دینا مقصد ہے کہ آپ گانے باجے سننا چھوڑیں، یا اس طرح کے کلمات اگر کوئی گنگنا رہا ہو، خدا را اسے سمجھائے کہ یہ دیکھیں آپ اللہ پاک کی ذات کے لیے کیا جملہ، کیا کلمہ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی اللہ کے حضور یہ بے ادبی کرتے ہوئے، یہ توہین کرتے ہوئے؟ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔